آج خبر جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں وہ یہ ہے اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ نیب کا دراصل پاکستان پیپلز پارٹی جو اس کی بہت بڑی نقاد ہے، جس کی پیپلز پارٹی کی سندھ میں 12 سال سے حکومت ہے، اس کے اتنے احسانات ہیں نیب کے اس حکومت پہ، پیپلز پارٹی پہ، کہ ان کو گنا جائے تو وہ کم ہوں گے۔ سردی، گرمی، خزاں اور بہار کے موسم آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ سندھ حکومت کا ایک ہی موسم رہتا ہے اور وہ کرپشن کا موسم ہے۔ کرپشن کا یہ موسم سندھ میں پیپلز پارٹی کے 12 سالہ اقتدار میں جاری رہا ہے۔ نیب نے اس کے ساتھ ساتھ سندھ میں کرپشن کے انگنت کیسز بے نقاب کیے۔ مسلسل اس کے ساتھ ہی جو میں کہہ رہا ہوں احسان ہے وہ اس لیے ہے کہ مسلسل لوٹی ہوئی رقم انہی لوگوں سے جنہوں نے اس کو لوٹا ہے ان سے برآمد کی، اور سندھ حکومت کو ایک لوٹانے کا عمل ہے جو کہ مسلسل جاری ہے۔ یہ رقم ملزمان اور وعدہ معاف گواہان پلی بارگین اور رضاکارانہ واپسی کی صورت میں نیب کو دیتے ہیں اور نیب اس کو حکومت سندھ کو واپس کر دیتی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر دوبارہ حکومت سندھ انہی جگہوں پہ لگا دیتی ہے، اور وہ ادارے جو کہ اس کرپشن میں ملوث ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ کام کرتے رہتے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں اندھیر نگری اور چوپٹ راج۔ پچھلے 5 سال کے دوران نیب نے سندھ حکومت کی کرپشن کے نظر ہونے والے 35 ارب واپس کروائے ہیں، جن میں سے 23 ارب نقد وصول کر کے دیے اور 12 ارب مالیت کی کراچی میں غیر قانونی الاٹ کی گئی زمین واپس کرائی ہے۔ نیب کی جانب سے 35 ارب کی میں سے تقریباً 30 ارب روپے پچھلے 1.5 سال کے دوران سندھ کے خزانے میں جمع کرائے گئے، جن میں نقد 10 ارب روپے نیب سکھر نے گندم فریٹ کے ملزمان کو پکڑ کر صوبائی حکومت کو دیے۔ جعلی بینک اکاؤنٹ سے مختلف کیسز میں 11.5 ارب روپے سندھ حکومت کو نیب راولپنڈی سے ملے، جبکہ تقریباً 2 ارب روپے نیب کراچی نے واپس کرائے۔ 3 روز قبل ہی چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے سندھ روشن پروگرام اسکینڈل کے ملزمان سے پلی بارگین میں وصول کیے گئے 22 کروڑ 40 لاکھ روپے کا چیک چیف سیکرٹری سندھ ممتاز علی شاہ کے حوالے کیا۔ اس موقع پر چیئرمین نیب نے کہا کہ نیب 50 کروڑ مالیت کے 2 پلاٹ بھی حکومت سندھ کو واپس کر رہی ہے۔ اس سے بڑھ کے کیا احسان ہو سکتا ہے نیب کا حکومت سندھ پر؟ اور سب سے دوبارہ میں یہی کہوں گا کہ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ وہ لوگ ہیں جو فراڈ کا اعتراف کرتے ہیں، جو کرپشن کا اعتراف کرتے ہیں، نیب کے ساتھ پلی بارگین کرتے ہیں، قانونی طور پہ سزا کے مستحق ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود ان کا راج برقرار ہے اور حکومت سندھ کو نیب کے ذریعے یہ رقم واپس ملتی رہتی ہے۔ اس کی مثال شاید دنیا میں کہیں نہیں ملے گی اس قسم کے نظام کی۔ اس پر مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے نمائندہ خصوصی اختیار کھوکر۔ بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر صاحب۔ یہ عجب ماحول ہے، اتنی بڑی کرپشن کے جو کیسز پکڑے جاتے ہیں اس کا اثر کیا ہوتا ہے حکومت سندھ کے اندر؟ اس میں سے رقم وہ جو لوٹنے والے ہیں وہ نیب کو واپس کرتے ہیں، نیب حکومت سندھ کو واپس کرتی ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد خان صاحب یہ ہوتا ہے کہ وہ افسران جو ہوتے ہیں وہ دوبارہ انہی عہدوں پر واپس آ جاتے ہیں، بلکہ کئی افسران کو اگلے گریڈ میں ترقی بھی مل چکی ہے۔ اس کی ایک بڑی مثال محکمہ اریگیشن کا ایک افسر ہے سردار شاہ صاحب، وہ رویڑی کینال کا ایک فراڈ تھا اس کی لائننگ کا، اس میں نیب سے والنٹی ریٹرن کر کے آیا، سپرنٹینڈنٹ انجینئر تھا، اب پچھلے دن حکومت سندھ نے اس کو ترقی دے کر چیف انجینئر کر دیا ہے اور گڈو بیراج کا چیف انجینئر لگا دیا ہے۔ کوئی 15 سے 16 انجینئرز ہیں صرف محکمہ ایریگیشن کے، محکمہ ورس کے، اس طرح 23 افسران جو ہیں وہ محکمہ بلدیات کے ہیں، وہ دوبارہ ٹیم ہاؤس لگ گئے ہیں۔ محکمہ تعلیم کے کوئی 250 لوگ ہیں، 250، جن میں 25 تو اعلیٰ گریڈ کے افسران ہیں، 19، 20، 18 گریڈ کے افسران ہیں، ان کو دوبارہ بحال کر کے دوبارہ لگا۔ صرف افسران ہی نہیں، لیکن سب سے بڑا جو اہم معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو کمپنیاں جو فراڈ میں ملوث ہیں، جو پلی بارگین کر کے آتی ہیں نیب سے، ان کو دوبارہ ٹھیکے دیے جاتے ہیں۔ یعنی کہ وہ نجی کمپنیاں جو کہ اپنی کرپشن کا اعتراف کرتی ہیں سندھ حکومت کے ٹھیکوں میں، پھر اس لوٹی ہوئی رقم کو واپس کرتی ہیں اور اس کے بعد حکومت سندھ ان کو برقرار رکھتی ہے اور انہی ٹھیکوں میں ان کو اور کام دیتی ہے۔ جی ہاں، جس کی ایک بہت بڑی مثال جو ہے نوری آباد پاور پروجیکٹ ہے۔ نوری آباد پاور پروجیکٹ حکومت سندھ کی پارٹنرشپ ہے، ٹیکنومین کائنیٹک کمپنی ہے جس کے تانے بانے اومنی گروپ سے ملتے ہیں۔ اس کے جو 2 ڈائریکٹرز ہیں، ایک چیئرمین ایک ڈائریکٹر نے 2.25 ارب روپے کی نیب سے پلی بارگین کی اور اعتراف کیا کہ ہم نے حکومت سندھ کے اس پروجیکٹ میں ہم نے فراڈ کیا ہے۔ پلی بارگین سزا ہوتی ہے خان صاحب، لیکن حکومت سندھ نے اس کا نہ صرف کمپنی سے وہ معاہدہ برقرار رکھا ہے، وہ جو ڈائریکٹر اور چیئرمین ان کو عہدوں سے بھی نہیں ہٹایا، وہ ان عہدوں پر بھی قائم ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بینکوں نے ابھی پچھلے دنوں جب کمپنی کو ضرورت پڑی فائنینسنگ کی تو بینکوں نے فائنینسنگ کرنے سے انکار کر دیا، پھر حکومت سندھ نے اپنی کٹی سے مزید 2 ارب روپے کمپنی کو دے دیے ادھار کے طور پہ۔ ایک اور کمپنی ہے ودود کمپنی، جس میں روشن سندھ پروجیکٹ، جس میں ابھی چیف سیکرٹری نے پیسے وصول کیے، جس میں سید مراد علی شاہ بھی نامزد ہیں،
وہ پلی بارگین کر کے آئی ہے، اس کا اعلان کیا ہے، نیب نے بالکل اب آن ریکارڈ بتایا وہ نہ صرف اسی روشن سندھ پروجیکٹ کے فیز 3 کی ٹھیکیدار ہے اس وقت، ایک اور ٹھیکہ بھی ان کے پاس ہے، ایک اور کمپنی ہریش کمپنی جس میں آصف زرداری صاحب بھی ٹھٹھا کی واٹر سپلائی کی اسکیم کی ریفرنس ہے، آصف زرداری صاحب بھی اس میں نام دے وہ پلی بارگین کر رہے ہیں، اس کے پاس بھی ٹھیکے۔ اس کے علاوہ فلور ملز 10 ارب روپے فلور ملز نے واپس کیے لوٹی ہوئی گندم کے، انہی فلور ملز کو محکمہ خوراک دوبارہ اس سال دوبارہ نہ گندم دے رہا ہے سبسیڈائز ریٹ پہ، اور وہ سلسلہ جاری ہے۔ جنہوں نے کہ 10 ارب روپے لوٹے ہوئے 10 ارب روپے نیب سکر کو واپس کیے، وہ دوبارہ حقدار سمجھے گئے کہ ان کو دوبارہ ٹھیکہ دیا جائے گندم کی خریداری کا حکومت سندھ کی جانب سے۔ خریداری نہیں خان صاحب، یعنی کہ سبسیڈائز ریٹ پہ گندم حکومت ان کو دے رہی ہے، رعایتی قیمت پہ گندم ان کو فراہم کی تاکہ وہ اپنا کاروبار جاری رکھیں، اور وہ جو 10 ارب روپے واپس کیے وہ بھی ان سے نہیں پوچھا گیا یہ جو گندم آپ کو نے چوری کی تھی وہ آپ نے اس کا آٹا بنایا تھا، کیا بجلی کا بل ان کا چیک کیا گیا کہ وہ بل چلی بھی تھی یا انہوں نے مارکیٹ میں بیچ دی؟ یعنی کہ وہ ایک ٹوٹل فراڈ تھا بلینز آف روپیز کا، لیکن وہ جو فراڈ میں افسران اور ٹھیکیدار جتنے لوگ ملوث ہیں وہ دوبارہ ان کو انہی کاموں میں برقرار رکھا گیا ہے، وہ ٹھیکے برقرار رکھے گئے۔ اپنا یہ محکمہ انفارمیشن اس میں ایک شہجین میمن صاحب جس ریفرنس میں اس میں کمپنی نے 8 کروڑ روپے کی وارنٹی ریٹرن کی، اسی کمپنی کو دوبارہ جو ہے نا وہ بزنس مل رہا ہے، وہ ٹھیکے مل رہا ہے، کنیکٹ کمپنی کا نام ہے۔ تو اس طرح یہ کئی کمپنیاں ہیں، کئی افسران ہیں جو سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ بہت بہت شکریہ افتخار کھوکھر ہمارے ساتھ موجود تھے۔ یہ ہے سندھ حکومت کی پیپلز پارٹی کی 12 سالہ حکومت کی کارکردگی۔ نیب کے احسان در احسان، رقم لوٹتے رہیں، حکام ہو، نجی کمپنیاں ہوں، حکومت سندھ کے خزانے کو نقصان پہنچاتے رہیں، نیب پکڑتی رہے، پلی بارگین، یہ لوگ والنٹری ریٹرن مختلف کیسوں میں نامزد ہوتے رہیں، یہ رقوم نیب ان سے برآمد کرے، سندھ حکومت کو واپس کرے، اور پھر سندھ حکومت انہی کمپنیز کو ٹھیکے دے دے، انہی افسران کو دوبارہ لگا دے۔ یہ صرف پوری دنیا میں شاید سندھ میں ہی ہو سکتا ہے، اور یہ وہ معاملات ہیں جن کا بلاول بھٹو زرداری سے آپ نے کبھی ذکر نہیں سنا ہوگا۔ یہ ضرور ہم نے سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان کو ہم سندھ بنا دیں گے، تو گلگت بلتستان والے دیکھ لیں کہ اس قسم کا سندھ تو گلگت بلتستان بننے نہیں جا رہا۔